مغرب کا وقت ہے۔ تنجا شہر کی جامع مسجد کے باہر دو راہب کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد والی تنجا طارق بن زیاد اور ظریف بن مالک نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا ایک سپاہی کے ساتھ دو راہب کھڑے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا تو سپاہی نے بتایا کہ یہ دونوں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس لیے میں ان کو اپنے ساتھ لے آیا۔ ناظرین، آج کل کے دور میں مسلم نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو پہچانیں اور ان کی تاریخ سے واقف ہوں۔ اور ہم مسلمانوں کے ہیروز وہ جرنیل ہیں جن کی قربانیوں، جن کی شہادتوں، جن کی شجاعت، جن کی بہادری کی وجہ سے اسلام آج ہم تک پہنچا اور اسلام اور مسلمانوں نے دنیا میں عروج حاصل کیا۔ ناظرین، اسی سلسلے میں آج ہم شروع کر رہے ہیں فاتح اندلس، فاتح اسپین، طارق بن زیاد سیریز، اور یہ طارق بن زیاد سیریز کی پہلی قسط ہے۔ ناظرین، طارق بن زیاد نے ان راہبوں سے آنے کی وجہ پوچھی تو ان میں سے ایک راہب جس کا نام کاؤنٹ جولین تھا، اس نے بتایا کہ میری بیٹی نے شاہی محل میں پرورش پائی ہے، کیونکہ اندلس میں یہ رواج تھا کہ سرداروں، وزیروں اور مشیروں کی اولاد شاہی محل میں بھیج دی جاتی ہے تاکہ وہ شاہی آداب سیکھ سکیں۔ اس لیے میری بیٹی نے بھی شاہی محل میں پرورش پائی۔ وہاں کا شہنشاہ راڈرک، جو کہ 80 سال کا ایک ظالم شخص ہے، اس نے میری بیٹی سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں اس طاقتور حکمران کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے ایک بہانہ بنایا اور راڈرک کے دربار میں حاضر ہو کر اس سے درخواست کی کہ میری بیوی اپنی بیٹی کی جدائی کی وجہ سے سخت بیمار ہے، وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے۔ اس ظالم نے میری بات کا یقین کرتے ہوئے میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنی بیٹی کو ایک محفوظ قلعے میں لے آیا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ظالم میری بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ جہاں میری بیٹی نے اس ظالم کے ہاتھوں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنائی ہے، وہ داستان سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور میرا خون کھول رہا ہے۔ طارق بن زیاد نے کاؤنٹ جولین کی رویداد سنی تو اس نے ظریف بن مالک سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کاؤنٹ جولین کو افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر کے پاس بھیج دیا جائے۔ چنانچہ طارق بن زیاد نے کاؤنٹ جولین کو موسیٰ بن نصیر کے پاس بھیج دیا۔ کاؤنٹ جولین موسیٰ بن نصیر کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے جا کر موسیٰ بن نصیر کو اپنی رویداد سنائی اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس ظالم کے ظلم کا شکار ہونے والے تمام لوگوں کی مدد کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ اندلس پر حملہ کر دیں اور لوگوں کو اس ظالم کے ظلم سے نجات دلائیں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ وہاں کے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ موسیٰ بن نصیر اپنے ساتھیوں اور خلیفۃ المسلمین کے ساتھ مشورہ کیے بغیر اسپین پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ظالم کے ظلم کا خاتمہ کرنا اللہ رب العزت کا حکم ہے اور مسلمان ظلم کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد ایک تیز رفتار قاصد خلیفہ کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ خلیفہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور ظالم راڈرک سے جنگ کے لیے اجازت لی جائے۔ ناظرین، کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر کو یقین دہانی بھی کروائی کہ اگر مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کر دیا تو وہ قلعہ سبتا کی چابیاں مسلمانوں کو دے دے گا۔ یہ بہت اہم قلعہ تھا، اس کو یورپ کی چابی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ آج تک اس کی دیواروں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو بھرپور مدد کی یقین دہانی کروائی اور خلیفہ کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت ولید بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے خاص جاسوسوں کو اسپین کے حالات جاننے کے لیے بھیجا تاکہ کاؤنٹ جولین کی سچائی کا پتہ چل سکے۔ اگر اسپین کے حالات واقعی بہت خراب ہیں تو پھر پوری تیاری کے ساتھ اسپین پر حملہ کریں تاکہ مظلوموں کی مدد کی جا سکے اور اسلام کو اسپین میں پھیلایا جا سکے۔ اسپین پر کئی سو سال سے کسی نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا۔ ان کے حکمران یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے ان پر کوئی بھی حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتا، اور وہاں کی آب و ہوا بھی کچھ ایسی تھی کہ غیر ملکیوں کو راس نہیں آتی تھی۔ لہذا اسپین کے لوگ خود کو غیر ملکی حملے سے محفوظ تصور کرتے تھے اور دفاعی انتظامات پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔
موسیٰ بن نصیر نے اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت تو مانگ لی، لیکن ان کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، کیونکہ سندھ میں راجہ داہر نے مسلمانوں کو قید کر لیا تھا اور خلیفہ کے لیے آنے والے تحائف لوٹ لیے تھے۔ راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے محمد بن قاسم کی قیادت میں فوج دمشق سے ہندوستان روانہ ہو چکی تھی۔ اس لیے موسیٰ بن نصیر کو خیال آیا کہ خلیفۃ المسلمین ایک نیا محاذ کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے، مگر جب خلیفۃ المسلمین کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے، کاؤنٹ جولین کی مدد کی جائے۔ خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک نے اس مہم کے لیے موسیٰ بن نصیر کو مکمل اختیارات دے دیے۔ اجازت ملتے ہی موسیٰ بن نصیر نے حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ہر سپاہی اس معرکہ پر جانے کے لیے بے چین تھا، سپاہی پرجوش تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اسپین پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر بھیجا جائے گا، مگر اسپین جیسے طاقتور ملک پر حملہ کرنے کے لیے صرف 7,000 سپاہی بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ ایک طاقتور اور بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ 7,000 سپاہی بہت کم تھے، لیکن موسیٰ بن نصیر نے اس معرکے کے لیے ایسے سپاہی چنے تھے جو بہادری اور شجاعت میں بے مثال تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ 7,000 سپاہیوں کی قیادت کون کرے گا؟ اسلامی فوج میں بے شمار دلیر اور بہادر سپہ سالار موجود تھے، جنہوں نے موسیٰ بن نصیر سے درخواست کی اس معرکے میں انہیں بھیجا جائے، اور ساتھ ساتھ موسیٰ بن نصیر کا اپنا بیٹا بھی یہ ذمہ داری نبھانا چاہتا تھا۔ لیکن موسیٰ بن نصیر نے حیران کن فیصلہ کیا۔ اسپین کو فتح کرنے کے لیے 7,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کا قائد اسے بنایا جو 9 مسلم بربر اور آزاد کردہ غلام تھا، اور وہ خود بھی اس فیصلے پر حیران تھا۔ اس خوش نصیب کا نام طارق بن زیاد تھا۔ سب لوگ اس فیصلے پر حیران تھے، کیونکہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے سگے بیٹے پر طارق بن زیاد جیسے 9 مسلم کو ترجیح دی تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کے نائب کا عہدہ مغیث رومی کو دیا، جو عمر میں طارق بن زیاد سے بڑے اور خاندانی مسلمان تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ طارق بن زیاد ایک مستقل مزاج، بلند حوصلہ، دور اندیش سپہ سالار ثابت ہوں گے۔ طارق بن زیاد نے سپہ سالار بننے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور دعا کی، اے اللہ مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما، اور جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اسے پورا کرنے کی ہمت دے۔ ناظرین، طارق بن زیاد کو اسپین پہنچنے کے لیے سمندر عبور کرنا تھا۔ تمام سپاہی طارق بن زیاد کی قیادت میں سمندر کی لہروں سے لڑتے ہوئے، سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسپین کے ساحل پر جہاں لشکر نے پڑاؤ کیا، وہ پہاڑی جبل الطارق کے نام سے امر ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سفر کرنے سے پہلے طارق بن زیاد کو خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے اسپین فتح کرنے کی بشارت دی۔ ناظرین، یہ 5 رجب 92 ہجری کا دن تھا جب اسلامی لشکر اسپین کے ساحل پہ اترا۔ اس وقت بحری جہاز نہیں ہوتے تھے، صرف کشتیاں تھیں۔ ان کشتیوں کے ذریعے اسلامی لشکر نے سمندر عبور کیا، اور جب اسلامی لشکر اسپین کے ساحل پہ اترا تو اس وقت طارق بن زیاد نے تاریخی اور ایمان فروز خطاب کیا اور کہا، ابھی وقت ہے، میں تم لوگوں کو اچھی طرح سوچنے کا موقع دیتا ہوں۔ میں تم کو بتا دوں کہ یہ معمولی جنگ نہیں ہے، ہم یہاں پر اجنبی ہیں، یہاں کے راستوں کا ہمیں علم نہیں ہے، پیچھے سمندر ہے، آگے دشمن کی بڑی فوج ہے، ہر طرف مشکلات ہوں گی، ہم تعداد میں بہت کم ہیں، جبکہ عیسائیوں کے پاس تعداد بھی زیادہ ہے اور جنگی ساز و سامان بھی۔ میں تم پر سختی نہیں کرتا، اچھی طرح سوچ لو اور فیصلہ کر لو، ابھی وقت ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں وہ چلا جائے۔ ناظرین، لشکر اسلام ایمانی جذبے سے سرشار تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کا جوش اور ولولہ دیکھا تو انہوں نے شجاعت اور حکمت عملی کی وہ مثال قائم کی جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ لشکر اسلام کے اس عظیم ہمت اور شجاعت کے پہاڑ سپہ سالار طارق بن زیاد نے وہ حکم دیا اور وہ الفاظ کہے جن کی سیاہی آج تک خشک نہ ہو سکی، وہ الفاظ جس کو لکھتے ہوئے مورخین دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے ہیں، قلم رک جاتے ہیں، دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ جن کشتیوں پہ سوار ہو کے ہم یہاں آئے ہیں ان کو آگ لگا دی جائے، تاکہ واپسی کا تصور بھی ذہن میں نہ آئے۔
یا تو فتح ہوگی یا ہم سب یہاں شہید ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد کا جنگی احوال نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ